السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری پیاری پیاری ساتھیوں اور بچوں، یقیناً آپ لوگوں کو انتظار ہوگا اسلامک سٹوری کا، اور وہ بھی کون سی، جس کا سلسلہ چل رہا تھا ستاروں کا سجدہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم اس کی جانب کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی نا کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت بھی دی ہے، مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی بخشا ہے، تو مجھے اس دنیا سے اطاعت کی حالت میں اٹھانا اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کرنا۔ چلیں آگے چلتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت کے مطابق پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے شہر سے باہر نکل کر اپنے والد اور خاندان والوں کا استقبال کیا نا، کتنی خوشی سے کہ میرے والد محترم آ رہے ہیں اور میرے بھائی آ رہے ہیں۔ پھر وہ انہیں ساتھ لے کر شہر میں داخل ہوئے۔ آپ کی والدہ بھی اس وقت تک زندہ تھیں جب یہ استقبال کے لیے وہاں پہ پہنچے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر اپنی نعمت مکمل کر دی۔ آپ والدین کے ساتھ اور گھر کے تمام دوسرے افراد کے ساتھ پھر سے مل کر رہنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ اس دنیا میں کسی کو دوام حاصل نہیں ہے، ہمیشہ سے رہنے والے نہیں ہیں، اور اس جہان کی ہر چیز جو ان سے وہ فانی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ تو چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کے عظیم فضل کا اعتراف کیا، اور پھر اپنے پروردگار سے یوں درخواست کی کہ میرے پروردگار، جب میری وفات کا وقت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے اور میں اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہوں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے نا جیسے ہم اپنی دعا میں کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں زندہ رکھنا، تو اسلام پر زندہ رکھنا ہمیں، اور جب موت دے تو اسلام پر ہی موت دینا، ہے نا۔ یقیناً ہم لوگوں کی دعا ہوتی ہے نا کہ یا اللہ ہمیں کلمے پہ موت نصیب کرنا، ہمیں اسلام کی حالت میں ہی موت دینا، ہے نا۔ تو اسی طرح سے انہوں نے بھی دعا کی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت پہنچا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کر، بیٹے جتنے بھی تھے نا سب کو بلائے، اور آپ کو پتہ ہے ان کے کتنے بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے سب بیٹوں کو انہوں نے بلا کر کہا، ایک وصیت کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وصیت کو قرآن کریم میں اس طرح سے ذکر فرمایا ہے۔ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گی؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی، اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ اچھا، جب حضرت یعقوب علیہ السلام فوت ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے طبیبوں کو ان کی میت پر کیا کیا کہ خوشبو جو سی ہے نا وہ لگانے کا حکم دیا۔ پھر ان کی میت کو یعنی خبرون لے کر آ گئے اور انہیں اس غار میں دفن کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عفرون بن صخر حبشی سے خریدا تھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا جب وقت آیا تو یعنی پہنچا نا قریبی وقت، تو آپ نے نا مصر ہی میں وفات پائی۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 110 سال تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خوبصورت ترین قصے سے ہمیں اللہ پر ایمان کے بہت سے فوائد معلوم ہوتے ہیں۔ اگر بندے کا اللہ پر کامل ایمان ہو، یہ یقین ہو کہ نفع یا نقصان کا مالک وہی ہے اور دینے والا بھی صرف وہی ہے، وہی کون؟ اللہ رب العزت کی ذات اقدس۔ رنج، غم اور مصیبتوں میں صبر دینے والا بھی وہی ہے۔ تو بندے کو اس پختہ ایمان کی بدولت عظیم نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ یہ ہے ایمان پختہ ہو تو اس کی نعمتیں دیکھے کیسی ہیں، عظیم۔ ایک یہ کہ رنج اور غم کی حالت میں صبر جمیل حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر نعمتیں ملنے پر شکر ادا کرنے کی توفیق بھی مل جاتی ہے۔
یہ دونوں چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگیوں میں ہر وقت اور ہر موقع پر دیکھیں، آپ لوگوں نے کتنی پیچھے بھی سلسلے سنے تو ہر موقع پر صاف نظر آتی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اللہ پر ایمان ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کا لاڈلا اور چہیتا فرزند یعنی بیٹا جب جدا ہوتا ہے لیکن آپ ماتم نہیں کرتے، رونے نہیں لگ جاتے کہ جس طرح سے ان کے باقی بیٹوں نے کیا اس چھوٹے بچے کے ساتھ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، تو صبر اور شکر کی مثال بن جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے دھوکے باز بیٹوں سے فرمایا تھا، بس صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ صبر کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کا معاملہ بھی کچھ عجیب ہے، اس کا سارا معاملہ ہی خیر ہے۔ مومن کے سوا کسی کو یہ سعادت نہیں ملتی، اگر اسے خوشی نصیب ہوتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے سب سے بہترین عمل ہوتا ہے۔ اگر اسے مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اور مزید بہتر ہو جاتا ہے نا۔ بالکل ایسے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون، مصیبت کے وقت یہ کلمات پڑھنے چاہیے اور کسی گمشدہ چیز پر بھی یہ کلمات پڑھے جائیں تو اس کی چیز واپس اسے مل جاتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ چلیں آگے، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کو صبر اور رضا کا کامل درجہ جو حاصل تھا، آپ نے ان موقع پر صبر کا شاندار مظاہرہ کیا۔ بھائیوں نے آپ کو تکالیف پر تکالیف پہنچائیں لیکن آپ نے ان سب تکالیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ نمبر 2، کنویں میں ڈالے گئے اور آزاد ہونے کے باوجود غلام بنا کر بیچے جانے پر بھی صبر ہی کیا۔ روئے نہیں کہ مجھے نہیں پتا میرے ماں باپ کے پاس چھوڑ کے آؤ، نہیں، صبر یہ قدرت تھی نا، اللہ تعالیٰ کا اذن تھا۔ پھر نمبر 3 پوائنٹ پہ نے مہربان اور رحم دل والدین کی جدائی پر صبر کیا۔ نمبر 4، بے گناہ ہونے کے باوجود قید اور بند کی تکالیف پر انہوں نے صبر کیا۔ کس طرح سے قید کیے گئے ہے نا، کہ جب وہ مصر عزیز کی بیوی نے ان پر بہتان لگایا تھا تو کیسے ان کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا۔ معلوم ہوا کہ آپ نے ان موقعوں پر بے مثال صبر کیا۔ کیا ہمارے اندر ایسی کوئی بھی تھوڑی سی بھی رمق موجود ہے؟ کیا ہم لوگ بھی صبر کرتے ہیں چھوٹی سی بھائی بہن کی کوئی چھوٹی سی نوک جھونک یا کوئی تکرار یا کوئی بات پہ؟ کہاں پہ؟ ہم تو بس پڑ جاتے ہیں ہے نا، فٹافٹ پکڑی چیزیں اور ٹھا 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 ہے نا، ایسے کرتے ہیں نا، زبان سے بھی ٹھا ٹھا ہوتی ہے نا۔ لیکن نہیں بھئی، ہمیں تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور سیکھیں گے کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے کس بات پہ صبر کرنا سیکھا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو عالی شان جزا عطا فرمائی۔ مصر کی بادشاہت یہ دیکھیں یہ صبر کے نتیجے میں ہے، کیا پتہ آگے ہمیں کیا ملنے والا ہو اس صبر کے نتیجے میں۔ مصر کی بادشاہت اور ہر نعمت آپ کو عطا کر دی، ظلم کرنے والے بھائی شرمندہ ہوئے اور آپ کے سامنے سجدہ ریز ہونے پر مجبور ہو گئے۔ پھر طویل ترین جدائی کے بعد آپ کو دوبارہ والدین کی محبت عطا کی، اس پر آپ نے برملا شکر ادا کیا اور فرمایا بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی نیک انسان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس قصے سے ہمیں اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کا سبق بھی ملتا ہے نا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت نفس کا یہ عالم تھا کہ برسوں مظلومانہ انداز میں قید کی تکالیف برداشت کیں، لیکن جب بادشاہ نے تعبیر کے بعد جیل سے آپ کو بلوایا تو آپ نے رہائی کے اس حکم پر خوشی کا اظہار نہیں کیا، فوراً جیل سے باہر نہیں آ گئے، بلکہ رہا ہونے سے انکار کر دیا اور کیا کہا، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کا مطالبہ کیا کہ پہلے سارے معاملات کی تحقیقات کرائی جائیں، تحقیقات کے بعد جب تک انہیں بے گناہ قرار نہیں دیا جائے گا وہ اس وقت تک باہر نہیں آئیں گے۔ اگر آپ ایسا نہ کرتے تو زلیخا اور جو مصر کی عورتوں کے مکر و فریب تھے نا، ان کا کسی کو پتہ ہی نہ چل پاتا
اور آپ کے بارے میں یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی لوگوں کے دل صاف نہ ہوتے۔ چنانچہ جب بادشاہ نے تحقیقات کرائیں تو حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ثابت ہوئے الحمدللہ، اور عورتیں مجرم ثابت ہو گئیں۔ بادشاہ نے آپ کی بے گناہی کا اعلان کیا، تب آپ باہر آئے اور بادشاہ نے آپ کو اپنا وزیر خاص بنانے کا اعلان کیا۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں انعام ملا نا۔ وزیر خاص بننا کوئی چھوٹی سی بات تھی۔ اس قصے سے ہمیں حسد اور بغض کی برائی بھی معلوم ہوئی۔ حسد اور بغض انسان کے لیے نہایت نقصان دہ چیزیں ہیں۔ جس سے حسد کیا جائے اگرچہ کسی حد تک اسے بھی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ حدیث میں ہے کہ جو بھی حسد کرتا ہے اس کا حسد جو سا اس کی نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ان کی کوئی بات غلط ہو سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں جی۔ اچھا، لیکن حاسد ہر لحاظ سے خسارے میں ہی رہتا ہے، دنیا اور آخرت کی بربادی اسے نصیب ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو بھائی تھے نا، وہ حسد کی آگ میں جل رہے تھے۔ والدین کی حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت تو ایک فطری بات تھی، لیکن یہ فطری محبت ان کے لیے حسد کا سبب بن گئی کہ ابا جان اس سے کیوں پیار کرتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے وہ قدم اٹھایا جو ان کی ذلت اور رسوائی کا سبب بنا۔ آخرکار وہ شرمندہ ہوئے، انہیں آپ کے سامنے ہاتھ وہ پھیلانا پڑے، اپنے جرم کا اقرار کرنا پڑا۔ حسد کی بیماری سے بچنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارے اندر پہلی امتوں کے بیماریوں میں سے ایک بیماری سرایت کر گئی ہے، اور وہ بیماری ہے حسد اور بغض۔ یہ بیماری انسان کو مونڈ کر رکھ دینے والی ہے، یعنی دین کو مونڈنے والی بیماری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بیماری بال مونڈ دیتی ہے، بلکہ یہ دین کا صفایا کر دیتی ہے۔ اور پھر آگے کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے ایک اور سبق بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ جسے اللہ محفوظ رکھے اسے کوئی شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جسے اللہ تعالیٰ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ جسے اللہ تعالیٰ بچانا چاہے اسے کوئی انسان مار نہیں سکتا۔ جسے وہ بلند کرنا چاہے اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے نا۔ ہاں، ساری دنیا وہ نہ چاہے اور جو کام اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ ہاں، ساری دنیا وہ کام کرنا چاہے، کیسی بات ہے، ماشاءاللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں گرا کر خیال کر بیٹھے تھے کہ انہوں نے آپ سے پیچھا چھڑا لیا، لیکن حقیقت میں تو وہ انہیں عزت اور توقیر کی پہلی سیڑھی پر پہنچا گئے تھے۔ اسی طرح عزیز مصر کی بیوی نے اپنی چال کی ناکامی پر آپ کو جیل بھجوا دیا، مگر حقیقت میں تو اس نے آپ کو تخت شاہی تک پہنچانے کا راستہ کھولا تھا۔ کس نے؟ اللہ رب العزت نے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت 26 میں بھی فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے معبود، اے تمام جہانوں کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ہاں جی، اور میرے بچوں، اس واقعے سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے۔ اچھا دیکھیں، میں بچوں کا ضرور استعمال کرتی ہوں ورڈ، اس لیے کہ بچوں کو ذرا تھوڑی سی زیادہ انسیت ہوتی ہے کہ اگر ان کو انہی کی زبان میں سمجھایا جائے تو میرے خیال میں اسلامک سٹوریز ان کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی ہے، اور یہ بڑوں کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے میں ذرا تھوڑا سا انداز ان بچوں کے لیے بھی اپناتی ہوں۔ آگے بڑھتے ہیں کہ اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے یہ ہے کہ کامیاب زندگی وہی ہے جو بامقصد ہو، اور وہی جو صدیق احمد جو ان کے گھر میں آئے تھے تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے بالکل ویسا ہی سلوک کیا جیسا آپ کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں نہ صرف زندہ رکھا بلکہ انہیں بلند مقام بھی عطا کیا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت دیکھیے کہ انہوں نے اپنی جان کے دشمن بھائیوں سے کتنا اچھا سلوک کیا، انہوں نے تو برا سلوک نہیں کیا نا۔ جی ہاں، اسی واقعے میں میرے لیے بہت بڑا سبق ہے۔
میرے بھائیوں نے میرے ساتھ جو کیا ہے اس کے بعد وہ مجھے اپنا دشمن ضرور محسوس کر رہے تھے یا دشمن محسوس ہو رہے تھے مجھے، لیکن اب میں زندگی میں بہت انشاءاللہ تعالی محنت کروں گا، اعلیٰ مقام حاصل کروں گا اور اپنے بھائیوں کے لیے ہمیشہ اچھے جذبات رکھوں گا، اگر ممکن ہوا تو ان کے کام بھی آؤں گا۔ دیکھیں یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی قصہ سنتے ہیں، اور یہ قصہ بچوں اور بڑوں، یہ جو جتنے بھی قصے یہ اوریجنل ہیں، سچے قصے ہیں، تو ان سے لیسن ہم نے ہی لینا ہے نا۔ ٹھیک، شاباش۔ اچھے لوگوں میں یہی خوبی ہوتی ہے کہ بھلائی کی بات فوراً مان لیتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں اینڈ پہ آ کے کہ اس میں ہمیں مزید میں اپنے لیے یا کوئی لیسن ہمیں کیا ملتا ہے کہ اگر بندے کو، یعنی اس ستاروں کا سجدہ جو ہم نے اسلامک سٹوری پڑھی اس کے اندر سے، کہ اگر بندے کو اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین ہو نا، توکل ہو، اسی پر بھروسہ ہو کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف وہی ہے، کوئی انسان نہیں، رنج اور غم اور مصیبتوں میں صبر دینے والا بھی صرف وہی ہے۔ کون؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ اور اس صبر کے بدلے میں عظیم نعمتیں دینے والا بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہی وہ یقین محکم ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں اور رنج اور غم کے مقابلے میں خوشیاں دیتے ہیں اور مسرت سے ہمکنار کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ستاروں کا جو سجدہ ہے نا، اس میں انہی باتوں کے متعلق بتایا گیا ہے۔ آپ پھر سے اسے سن کر سمجھ سکتے ہیں، اگر پہلی مرتبہ نہ سمجھ آئی تو آپ دوبارہ اسے سنیں، سمجھیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا لیسن نکلتا ہے۔ ہم نے اپنی اس زندگی میں جو ہم بالکل لاپرواہی اور غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو کیا ہم نے اپنی زندگیوں کو بھی سنوارنا ہے؟ کیا ہم بھی ایسی تمام حسد اور بغض جیسی جو غلطیاں ہیں، یہ کیا ہم اپنے اندر سے نکال سکتے ہیں؟ جی کیوں نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر کے ضرور نکالیں گے، انشاءاللہ کوشش کرتا رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اب نیکسٹ ٹائم، نیکسٹ سنڈے اگلی سٹوری کے ساتھ، اور وہ بھی اسلامک سٹوری انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔